کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی قدرت، چاند، ستارے، آسمان اور حکمت پر دلائل قائم کیے تھے کہ 6 دنوں میں اس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، بنایا۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہی اس تمام کائنات کا رب ہے، تو پھر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ بس اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہر معاملے میں اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، تو پھر جو بھی مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، چپکے مانگو اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو بعض لوگ دعا کرنے سے منع کرتے ہیں، بعض لوگ دعا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں دعا کیوں مانگتے ہو، دعا کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے، 2 چیزیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اور یا وہ چیز اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی۔ 2 ہی چیزیں ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ازل میں اس کو عطا کرنے کا ارادہ کیا ہے، یعنی اس کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ چیز جو ان سی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ، دعا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس چیز کے دینے کا ارادہ کر لیا ہے کہ یہ چیز اس بندے کو دے دینی ہے، وہ چیز اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، تو پھر بندہ دعا کرے یا نہ کرے وہ چیز تو اس کو مل جائے گی، تو پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے وہ چیز تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے تو تم دعا کرو، وہ تب بھی تمہیں مل جانی ہے، اور دعا نہ کرو تب بھی تمہیں مل جانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ازل میں تمہارے لیے وہ چیز لکھ دی ہے۔ اور اگر اللہ نے وہ چیز بندے کو وہ چیز نہ دینے کا اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بندے کو وہ چیز نہیں دینی، اس کے مقدر میں وہ چیز نہیں لکھی، تو تب بھی بندہ دعا کرے اس کو تب بھی وہ نہیں ملنی، اور دعا کرے تو تب بھی اس کو نہیں ملنی، تو بندہ لاکھ دعا کرے اس کو وہ چیز نہیں ملنی۔ تو اس لیے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا جو ان سے بے فائدہ ہے۔ اس کا جو جواب علماء نے یا مفسرین نے دیا، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، مگر میں بہت ہی مختصر طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مفسرین نے، علماء نے، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بھی اگر اللہ نے انسان کے مقدر میں کوئی چیز لکھ دی ہے، جو چیز بندہ دعا میں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ چیز مقدر میں لکھ دی ہے، جو چیز وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، تو وہ اللہ سے مانگے یا نہ مانگے وہ چیز، اس کو وہ دعا مانگے تب بھی اس کو مل جانی ہے، دعا نہ مانگے تب بھی مل جانی ہے۔ اور اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہی نہیں، تو تب بھی وہ دعا مانگے تب بھی نہیں ملنی، دعا نہ مانگے تب بھی نہیں ملنی، تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟
دعا کیوں مانگتے ہو؟ دعا مانگنے میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اگر جو چیز مقدر میں ہے وہ مل جانی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، دعا مانگو یا نہ مانگو۔ تو مفسرین اور علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ پھر تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے ازل میں اس کے جنتی ہونے کا ارادہ کر لیا اور اس نے اس کے مقدر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ جنتی ہے، تو پھر وہ عبادت کرے یا نہ کرے وہ جنت میں ہی جائے گا۔ پھر اس کو عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس کو عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کو اللہ کی جو اللہ نے احکامات کیوں؟ اس کے تو مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر اس کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی ہے تو وہ عبادت کرے یا نہ کرے وہ تو جنت میں ہی جائے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کے دوزخی ہونے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے یا جہنمی ہے اس کی تقدیر میں، تو لاکھ عبادت کرتا رہے تب بھی وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ نے حکم دیا پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، جو انسی ہے۔ اچھا، پھر اس کو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے اس شخص کو۔ اگر وہ بندہ بیمار ہو گیا تو اس کو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے اس کو بیمار اس کی تقدیر میں بیماری لکھ دی ہے، اس کی تقدیر میں بیمار ہونا لکھ دی ہے، تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے اوپر اس کی پرسکرائب کی ہوئی میڈیسن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے مقدر میں بیماری لکھی جا چکی ہے یا اس بیماری کا نقصان لکھا جا چکا ہے تو وہ تو پھر اس کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے یا نہ جائے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی؟ تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں دوڑتے ہو؟ جب بیمار ہوتے ہو کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو جو ان سے۔ اور اگر اللہ نے اس کی صحت کا ارادہ کیا ہے، صحت کا ارادہ، تب بھی وہ بغیر دوا کھا کے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں جنسی مفسرین نے وہ بے شمار مثالیں دی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ مانگو نہ مانگو، جو چیز مقدر میں ہے وہ تو ویسے ہی ہونی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت دفعہ بار بار دعا کرنے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ دعا مانگو یا نہ مانگو وہ تو ویسے ہی ہے، اگر نہیں ملنی تو نہیں ملنی دونوں صورتوں میں، اور اگر ملنی ہے تب بھی دونوں صورتوں میں دعا مانگو یا نہ مانگو وہ چیز نہیں ملے گی، اور اگر لکھ دی گئی ہے تو مل جائے گی، دعا مانگو یا نہ مانگو۔ تو بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بار بار دعا مانگتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب دعا قبول ہی نہیں ہونی تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ احادیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ اگر انسان بار بار دعا قبول، کہ اگر انسان بار بار دعا کرتا رہے اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس کے اوپر صبر کرے تو اللہ اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ بندہ بار بار دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ صبر کرے کہ میں نے جو دعا مانگی وہ نہیں قبول ہوئی یا اس کا ظہور نہیں ہوا، وہ صبر کرے تو اللہ اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال اس کو عطا فرماتا ہے۔ تم میں سے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ اس کو اس کا سوال عطا کرتا ہے، یا اس کی مثل اگر جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو نہیں ملتا، جو اس نے دعا مانگی ہے وہ چیز اس کی پوری نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، اس شخص سے کہ دعا مانگی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ دعا مانگی اور اگر وہ قبول نہیں ہوئی اور تم نے صبر کر لیا تو تم سے کوئی نہ کوئی تمہارے اوپر آنے والی، تمہارے اوپر پڑنے والی کوئی خوفناک کوئی مصیبت تم سے دور کر دی جائے گی اگر تم صبر کرو، بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے،
کہ دعا کے اندر کوئی ایسی دعا نہ ہو جو رشتوں کو توڑ دے یا کسی گناہ کے اوپر دعا کرے. گناہ کے اوپر ایسی صورت میں نہیں کہ ایسی ناجائز دعاؤں سے تو ویسے منع کیا گیا کہ پہلے مجھے 2000 روپیہ روز کی رشوت کٹھی ہوتی ہے تو اب مجھے 5000 روپیہ شروع ہو جائے رشوت جون سی ہے. ایک شخص کی کمائی رشوت کی ہے تو وہ یہ دعا کرے مولا کریم ابھی تو مجھے 2000 روپیہ رشوت کا اکٹھا ہوتا ہے تو 5000 روپیہ کیوں نہیں ہوتا اکٹھا؟ فلانا بندہ 5000 روپیہ روز کا رشوت کا لے رہا ہے. تو ایسی دعائیں جون سی ہیں وہ حرام ہیں. یا میں چوری کرنے جاؤں تو مجھے مال زیادہ مل جائے جون سا چوری کا نہیں. تو بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے. وہ حدیث میں نے کیا سنائی کہ اگر دعا قبول نہ ہو، اس کا ظہور نہ ہو تو اس کے اوپر سے کوئی نہ کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے بشرطے کہ وہ صبر کرے اور اپنی دعا میں کوئی غلط چیز نہ مانگ رہا ہو. دعا جائز ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، قرآن حدیث کے مطابق جو حکم دیا گیا، تو پھر اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دی جائے گی اس کے اوپر سے. اور بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا. اس میں تو ہے نا کہ دنیا میں اس کے اوپر سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی. اب ہے کہ اگر کسی شخص کی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے اوپر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، مصیبت دور کر دی جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ صبر کرے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عطا فرماتا ہے. اس دعا کی قبول کہ اگر نہیں ہوئی اس کے عوض میں اس کو آخرت میں. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو کہ وہ گناہ کی دعا مانگنی شروع کر دے اور نہ قطع رحم ہو تو اللہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. آخرت میں اس دعا کو اس کے لیے ایک ذخیرہ بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا اس کی مثل جو پچھلی حدیث میں آیا، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے اوپر سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دی جائے گی، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سے مصیبت دور کر دی جائے گی. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کو صرف دعا مسترد کر سکتی ہے. دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تقدیر کو دعا مسترد کر سکتی ہے. اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کس چیز کی وجہ سے تمہیں اپنے دشمنوں سے نجات ملے گی اور کس چیز کے سبب سے تمہارے رزق میں زیادتی ہوگی؟ کیا میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں کہ کون سی چیز ہے جس سے تمہارے دشمنوں سے تمہیں نجات ملے گی اور کس چیز کی وجہ سے تمہارے رزق میں زیادتی ہوگی، برکت ہوگی؟ تم اپنے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. اپنے رات اور دن دعا کیا کرو. دعا سے تمہارے دشمن دور ہو جائیں گے، تمہارے رزق میں برکت ہوگی. کیوں؟ دعا جون سی ہے، دعا وہ تقدیر کو بھی مسترد کر دیتی ہے. دعا کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دعا کے اندر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا، کیا آپ حج کو جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا، ہمارے لیے دعا کرنا. ہمارے حج پر جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں. حضرت عبداللہ بن ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو مسلمان شخص اپنے بھائی کے حق میں اس کی پس پشت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں ہے نا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے،
مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو نقد دعائیں ہیں، جو نقد دعائیں، کیش دعائیں ہیں. باپ دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں. مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور آپ اس سفر میں دعا کریں، دعا قبول ہوگی. اور چوتھا، مظلوم کی دعا، باپ کی دعا، مسافر کی دعا، یہ قبول ہوتی ہے. اور پھر کہ اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کو جا رہے ہو؟ کہا ہاں حج کو اور ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا. حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مسلمان شخص اپنے بھائی کے حق میں اس کے پس پشت دعا کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کے لیے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، یعنی اس کے منہ کے اوپر بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اس کے پیچھے بیٹھ کر دعا کرتا ہے، چھپ کر دعا کرتا ہے، اس کے سامنے نہیں دعا کر، اس کے لیے دعا کرتا ہے. آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے. جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی اسی کی مثل ہو، تمہارے لیے بھی اسی کی مثل ہو. اور دعا تو ہے بھی، کیا بات ہے. کیوں؟ اس دعا کے اندر جو خالص پن ہے، جو اخلاص ہے، اور جو اصل ہے، نقل نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے کہ انسان چھپ کر اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے کسی بھائی کے لیے، اپنے کسی مرید کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اپنی والدہ کے لیے دعا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہو. تو خیر، دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس کو اچھا چپکے اب اس آیت کے اندر جو یہ بات آئی ہے کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، چپکے تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو. تو چپکے دعا کرنے میں زیادہ ایمان ہے. مفسرین لکھتے ہیں چپکے دعا کرنے میں زیادہ ایمان ہے، کیونکہ جو شخص چپکے دعا کرتا ہے آہستگی کے ساتھ، اس کا یہ ایمان یا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل کی باتوں کو بھی سنتا ہے. یہ نہیں کہ میں زور سے شور مچا کر دعا کروں گا تو وہ سنے گا، نہیں، وہ دلوں کی حالت سے بھی واقف ہے. تو اس کا ایک تو یہ ایمان اس میں مضبوط ہوتا ہے، دوسرا اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ خدا میری بات کو سن رہا ہے. تو آہستہ دعا کرنے میں زیادہ اخلاص ہے، اور بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے میں بعض اوقات ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے. تو دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کو اپنے دل کا حال سناتا ہے. تو جس طرح راز و نیاز، خاص باتیں خفیہ ہوتی ہیں، اسی طرح دعا بھی جو ہے چپکے آہستہ خفیہ طریقے سے مناسب ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، وہ میری سن رہا ہے، اس کو میرے دل کے حال معلوم ہے جو ان سے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ سے دعا کی، خفیہ دعا کی، تو اللہ نے ان کی تعریف بیان کر دی. حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ چپکے خفیہ دعا کی. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا تو اللہ نے ان کی شان قرآن میں بیان کی، ان کے اس پکارنے کو قرآن کے اندر بیان کیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو. یعنی بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. بہترین، حضور نے فرمایا بہترین ذکر آہستہ ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ دعا کرنا
بار بلند آواز سے دعا کرنے کے برابر ہے۔ 70 بار ایک بندہ دن میں بلند آواز سے دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آہستہ ایک مرتبہ کو دعا کرتا ہے دل کے اندر خفیہ طور پر، چپکے آہستگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک دفعہ دعا کرنا اس کی ان 70 دعاؤں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، قاضی محمد بن علی بن محمد شوکانی وہ لکھتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کندھوں تک بلند کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 مقامات پر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی۔ 30 مقامات پر وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی۔ اور کل اس بات کا ذکر بڑا تفصیل سے گزرا تھا کہ عرش کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے جس کے اوپر وہ جلوہ فرما ہوا، اس کی ضرورت اس کی مخلوق کو ہے۔ اور اس کی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو کل کے درس میں بات ہوئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 مقامات پر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اور دعا مانگنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے ایک اعرابی جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، بچے اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ، یعنی بارش نہیں ہو رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اور لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو چکی تھی، ابھی ہم مسجد سے نکلے، مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کر پھر دعا کا مانگنا جون سا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے وہ کہ انہوں نے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار حدیثوں کے اندر اور بھی آیا کہ صحابہ کرام نے دعا کے وقت حضور کے بغلوں کی سفیدی کی زیارت کی۔ حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب دعا میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے نہیں تھے ان کو نیچے نہیں کرتے تھے۔ پہلے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے، اس کے تو آگے اللہ نے فرمایا، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تفصیل میں نے شروع میں عرض کر دی کہ دعا میں حد سے زیادہ بڑھا نہ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا میں کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو، یا ویسے ہی حلال نہ ہو، حرام ہو، کوئی ایسی چیز مانگ لے، مثلا وہ نبی بننے کی دعا مانگ لے کہ مجھے نبی بنا دیا جائے، یا یہ دعا کرے کہ اس کو آخرت میں انبیاء کرام کا مقام اور ان کا رتبہ مل جائے، یا کوئی ویسے ہی حرام دعا مانگ لے کہ میرے حرام کے کام میں برکت ہو، میں شراب بیچتا ہوں میرے شراب کے کام میں برکت ہو، یا میں رشوت لیتا ہوں تو رشوت تھوڑی ہے، رشوت زیادہ کیوں نہیں ہوتی، اس طرح کی اور جون سی ایسی چیز، تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔